اسم کی جگہ استعمال ہونے والے کلمے کو عربی میں ضمائر منفصلہ کہتے ہیں۔ ضمائر منفصلہ غائب کے بارے میں پڑھیں گے۔ واحد غائب کے لیے ہوا، تثنیہ کے لیے ہما اور جمع کے لیے ہم۔ اسی طریقے سے مؤنث کے لیے بھی کلمے استعمال ہوتے ہیں۔ واحد کے لیے ہیا، تثنیہ کے لیے ہما اور جمع کے لیے ہنہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اسے عربی میں ضمائر منفصلہ کہتے ہیں۔ ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ، یعنی وہ ایک مرد جو غائب ہے، وہ یہاں موجود نہیں ہے، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ہما کا مطلب بھی ہوتا ہے وہ، یہ تثنیہ، غائب، مذکر، مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وہ دو مرد یا وہ دو خواتین جو یہاں نہیں ہیں جن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ ہم جمع غائب مذکر کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بہت سے مرد جو یہاں موجود نہیں ہیں ان کے متعلق بات کی جا رہی ہے۔ اسی طرح ہیا کا مطلب ہوتا ہے وہ، لیکن یہ عورت ذات کے لیے یعنی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایک عورت جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جو یہاں موجود نہیں ہے۔ یہ کلمہ مؤنث واحد غائب کو ظاہر کرتا ہے۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ ہما مذکر اور مؤنث یعنی مرد اور خواتین دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ دو مرد یا وہ دو خواتین جن کے متعلق بات ہو رہی ہے جو اس وقت یہاں موجود نہیں ہیں۔ یعنی ہما ضمیر تثنیہ مذکر مؤنث غائب کو ظاہر کرتا ہے۔ ہنہ جمع مؤنث کو ظاہر کرتا ہے، یعنی وہ بہت سی خواتین جن کے متعلق بات ہو رہی ہے جو اس وقت یہاں موجود نہیں ہیں۔ پتہ چلا کہ ہوا، ہما، ہم یہ مرد ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی مذکر کے لیے، اور ہیا، ہما، ہنہ یہ خواتین یعنی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ تب استعمال ہوتے ہیں جب ہمیں غائب پرسن کے لیے بات کرنی ہوتی ہے۔ ایک بار پھر سے یاد کر لیں، ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ ایک مرد، ہما کا مطلب ہوتا ہے وہ دو مرد، اور ہم کا مطلب ہوتا ہے وہ بہت سے مرد۔ اسی طرح ہیا کا مطلب ہوتا ہے وہ ایک عورت، ہما کا مطلب ہوتا ہے وہ دو عورتیں، اور ہنہ کا مطلب ہوتا ہے وہ بہت سی عورتیں۔ امید ہے کہ آپ اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے کہ اسم کی جگہ استعمال ہونے والے کلمے کو ضمیر کہتے ہیں، اور غائب پرسن کے لیے جو ضمیر استعمال ہوتی ہے اسے ضمائر منفصلہ غائب کہتے ہیں۔ یعنی واحد مذکر غائب مرد کے لیے کہیں گے ہوا، تثنیہ کے لیے کہیں گے ہما، اور جمع کے لیے کہیں گے ہم۔ اسی طرح مؤنث کے لیے کہیں گے، یعنی واحد مؤنث کے لیے کہیں گے ہیا، اور تثنیہ یعنی دو عورتوں کے لیے کہیں گے ہما، اور بہت سی عورتوں کے لیے آئے گا ہنہ۔ تو یاد کرنے کے لیے آپ اپنے داہنے ہاتھ کی طرف ہوا، ہما، ہم کلمے کو گردان کریں، اور بائیں ہاتھ کی طرف ہیا، ہما، ہنہ۔ اس طرح آپ آسانی سے ان کلموں کو یاد کر سکتے ہیں۔ خدا حافظ۔